تو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر، اسلام کے پہلے خلیفہ یار غار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی حیثیت، ان کا نام، ان کا نسب، ان کے والدین، اولاد اور بیویوں کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو خود بھی مسلمان ہیں، ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے، ان کی اولاد بھی مسلمان ہے اور اولاد کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے صرف اور صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل، بے شمار خصوصیات احادیث کی کتب میں اور علماء کرام نے تحریر کی ہیں۔ آج ہم اپنے موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنا، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر کس طرح آزمائش، ابتلا، پریشانیاں آئی، اور اسلام لانے سے پہلے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی، اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم بے شمار مرتبہ سنتے ہیں، مخصوص واقعات بیان بھی کیے جاتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں۔ اس مرتبہ کوشش ہم نے یہ کی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی مرحلہ وار آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ تو پہلا مرحلہ جو تھا وہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مشتمل تھا۔ تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، جو ساتھی پچھلے جمعے موجود تھے ان کے سامنے پوری تفصیل موجود سامنے ہوگی۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اگر زندگی کا مطالعہ کریں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے زمانہ جاہلیت میں ہی بڑے تحمل مزاج، متانت پسند ایسے شخص تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی حق کے متلاشی تھے۔ اللہ رب العزت نے مال و دولت بڑا عطا کیا تھا، تاجر بہت بڑے تھے، تجارت کے سلسلے میں جزیرۃ العرب کے تمام شہروں، دیہاتوں، صحراؤں، مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال، ہر طرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلوں میں جایا کرتے تھے، اور ابتدا ہی سے حق کی تلاش اور حق کی جستجو میں تھے کہ کسی طریقے سے پتہ چلے کہ حق کیا ہے، میں حق کو تھاموں، میں حق کو پکڑوں، میں حق کے اوپر چلنے والا بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زمانہ جاہلیت میں بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا ہو، کبھی اپنے منہ کے قریب شراب لگائی ہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے مقتدا جو لوگ تھے، اس زمانے میں نصارہ تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے، معلومات حاصل کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حق کیا ہے، حق کے اوپر کیسے چلنا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے جو انسان کو نیکی کی طرف، جو انسان کو نیک اعمال کی طرف، جو انسان کو حق کی طرف ابھارتی ہے۔ میرے اللہ نے یہ فطرت سلیمہ جناب ابوبکر صدیق سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ خود فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، زید بن نفیل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام امیہ بن ابی سلط تھا، وہ آ کر کہنے لگا، زید سے مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہو کے کہتا ہے کیف اصبحت یا زید یا طالب الخیر، زید کو کہا اے خیر کے طلب کرنے والے تو نے آج کی صبح کیسے کی ہے؟
زید مسکرا کے جواب دیتے ہیں کیف اصبح، میں صبح کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آیا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھا ہوں، خیر کی تلاش کر رہا ہوں۔ اب امیہ بن ابی سلط کہتے ہیں کہ جس نبی کا تو انتظار کر رہے، یقین رکھ وہ یہ نبی تمہارے میں سے ہوگا یا ہمارے میں سے ہوگا۔ وہ نبی آئے گا تو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے گا، وہ نبی آئے گا تو شرک کی نفی کرے گا، وہ نبی آئے گا تو لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب میرے سامنے کسی نبی آخر کا تذکرہ ہوا، اس سے پہلے مجھے نبی کا نہیں پتا تھا، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کسی آخری نبی نے آنا ہے۔ میں یہاں سے اٹھا، میرے علم کے مطابق ورقہ بن نوفل اس وقت تورات کا بڑا عالم تھا، میں جلدی جلدی تورات کے عالم کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا ہوں اے ورقہ بن نوفل بتا، تو آسمانی کتاب کا عالم بھی ہے، تو آسمانی کتاب کے اندر غور و فکر بھی کرتا ہے، اللہ نے تجھے علم بڑا عطا کیا، ذرا کتاب کے علم کے اندر دیکھ کر مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا نبی ہے جس کی لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی آئے گا تو کیا کرے گا، اس نبی کی تعلیمات کیا ہوگی، اس نبی کی علامات کیا ہوگی۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ ورقہ بن نوفل جواب دیتے ہیں اے ابو بکر، ہماری کتاب کے اندر ہم سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، میرے اللہ نے ان آسمانی کتابوں کے اندر اپنے آخری نبی کی علامات ذکر کی ہے، اور وہ علامات یہ بتاتی ہے وہ نبی آخر ایسا نبی ہوگا جس کا نسب سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کی برادری سب سے اعلیٰ ہوگی، وہ عمدہ خاندان کے اندر پیدا ہوگا، وہ رب تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرے گا اور شرک سے لوگوں کو دور کرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ورقہ بن نوفل سے میں نے بات سنی اور سن کر میں چلا گیا۔ میرے تجارتی قافلے مختلف شہروں کے اندر جایا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ میرا تجارتی قافلہ ملک شام کے اندر گیا ہوا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے سننا، میں آخر کے اندر ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے نتیجہ رکھوں گا، ذرا ابھی میری بات کے اوپر توجہ کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شام کے تجارتی قافلے میں گیا ہوا تھا، اس تجارتی قافلے کے اندر میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد میں اس کی تعبیر پوچھنے لگا کہ تعبیر کس سے پوچھوں۔ بڑا سوچ بچار کرنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ بحیرہ راہب سے جا کے اس کی میں تعبیر پوچھتا ہوں۔ یہ بحیرہ راہب وہی ہے جو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی قافلے کو دیکھ کر پہچان گیا تھا کہ اسی قافلے کے اندر وہ شخص ہے جس کے سر کے اوپر میرے اللہ نے تاج نبوت رکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے پوچھتے ہیں میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، خواب کی پوری تفصیل سامنے رکھی، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بحیرہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے۔ کہا والد کا نام کیا ہے؟ کہا ابو قحافہ۔ کہا خاندان کون سا ہے؟ کہا قریش سے ہوں۔ کہا اگر واقعی تیری یہی ساری معلومات ہے اور ان معلومات کے مطابق تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک وقت آئے گا تیری قوم کے اندر، تیرے شہر کے اندر میرا اللہ اپنا آخری نبی بھیجے گا اور اس آخری نبی کا تو وزیر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کون کہہ رہے؟ بحیرہ راہب۔ اس کو بھی پتا ہے کہ نبی آخر جو ہوگا اس کا وزیر ابو بکر ہوگا، اس نے بھی انکار نہیں کیا ابو بکر کی رفاقت کا، علامتیں دیکھ کے بتایا کہ ابو بکر میرے نبی کا وزیر ہوگا۔ اب کوئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ کسے، کوئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا یار نہ مانے، کوئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا وفادار نہ مانے، کوئی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں پہ، اداؤں پہ، قربانیوں پہ، جانثاری پہ جناب ابوبکر صدیق کی کسی بھی ایمان کے اوپر شک کرے تو خدا کی قسم ابو بکر کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اپنا کچھ بچاتا نہیں ہے۔ یہ جناب ابوبکر صدیق بحیرہ راہب نے کہا، معاملہ چلتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی تھی، دوست کو بڑا قریبی جانتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا،
یہ وہ شخص ہے جس نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی شراب نہیں پی، یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی زنا کے قریب بھی نہیں گیا، یہ وہ شخص ہے جو نسب کے اندر اعلیٰ، حسب کے اندر اعلیٰ، امانت، دیانت، صداقت، شرافت کا مجسمہ اور پہاڑ ہے۔ بالکل اسی طرح میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابوبکر صدیق وہ ہے جو اپنے خاندان کے اندر شریف النفس ہے، سلیم الفطرت ہے، قربانی دینے والا ہے۔ میں اگر آواز لگاؤں گا تو ابوبکر کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابوبکر وہ ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر میری باتوں پر یقین رکھتا تھا۔ میرے دوستو، جب میرے آقا نبوت کا تاج سر کے اوپر رکھ کر آتے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کی توحید مکمل ہوتی ہے، ابوبکر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے جس کسی پر بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے جس کسی پر بھی کلمہ پیش کیا ہے، دعوت و توحید پیش کی ہے، ہر ایک نے کلمہ اور دعوت کو سن کر کچھ نہ کچھ تذبذب کیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ابو بکر وہ نوجوان ہے، ابو بکر وہ مسلمان ہے، ابو بکر وہ صداقت کا پہاڑ ہے، ابو بکر وہ امانت و دیانت والا ہے، ابو بکر وہ قربانی دینے والا ہے، ابو بکر وہ جان ساری پیش کرنے والا ہے، ابو بکر وہ ہے جس کے سامنے میں نے کلمہ پیش کیا تو بغیر تذبذب کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، کچھ سوچا بھی نہیں، تذبذب بھی نہیں کیا، یار کوئی مشورہ تو کر لیتے۔ کہنے لگا میں اس شخص کی بات پر کیسے کسی سے مشورہ کروں جس نے زمانہ جاہلیت میں نبوت ملنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اس رب کے اوپر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں۔ پھر علماء نے، آپ کتابیں پڑھیں نا، تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ کو بڑا اختلاف ملے گا۔ اختلاف کیا ملتا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ بعض کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ بعض نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، ایک مخصوص فرقہ، کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھا زید بن حارثہ نے۔ یہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں نے یہ پڑھا، ایک دوسری کتاب کے اندر پڑھا نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مختلف اقوال آئے۔ ان مختلف اقوال کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت تطبیق پیش کی۔ کہنے لگے میرے آقا نے جب نبوت کا تاج سر کے اوپر رکھا، میدان عمل میں نکل کر تاج نبوت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے میرے آقا جس وقت دعوت و توحید دینے لگے تو یوں سمجھو نا کہ عورتوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مردوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے جناب علی المرتضیٰ ہے، اور غلاموں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی کی بھی توہین نہیں ہے، کسی کی بھی تنقیص نہیں، سب کو سب کے رتبے پر رکھا، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ نہ کسی کا حق لیتے ہیں اور نہ اپنا حق چھوڑتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں اور نہ اپنے مسلک کے خلاف بات سنتے ہیں۔ محبتیں بانٹو، سب کو سب کا رتبہ دو، سب کو سب کا مقام دو، یہ ہمارا مسلک، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اچھا پھر اندازہ کیجئے، مردوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان کون ہوئے جی؟ بولے نا، کون ہوئے؟ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان کون ہوئی؟ حضرت خدیجہ۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، خدا کی قسم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے معاشرے کی سب سے امیر عورت ہیں، سب سے بڑی تاجر عورت ہے، سب سے بڑی شریف عورت ہے، سب سے بڑی عزت والی عورت ہے، معاشرے کے اندر ایک مقام ہے۔ مردوں کے اندر جس نے کلمہ پڑھا، خدا کی قسم وہ بھی بڑا تاجر ہے، بڑا مالدار ہے، عزت والا ہے، شرافت والا ہے۔ عزت کے مقام میرے اللہ نے دونوں کو عطا کیے، اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے اسلام کی بنیاد میں جتنا فائدہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے دیا اور صدیق اکبر کے مال نے دیا، اس طرح کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اس بات کو اگر سوچیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بات سامنے ذہن نشین فرمانا، سمجھ میں آتا ہے کہ اہل علم کے ذمہ کام اپنی ذمہ داری نبھانا ہے۔
اور اہل مال کے ذمے ان ذمہ دار لوگوں کا معاون بننا ہے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو تاجر بن سکتے تھے، آپ علیہ السلام چاہتے تو مالدار بن سکتے تھے، لیکن میرے آقا کے سر کے اوپر تاج نبوت آئی، میرے آقا نے وہ ذمہ داری نبھائی۔ آقا کا سہارا بننے کے لیے ابو بکر نے مال کو کبھی پیچھے نہیں کیا ہے، خدیجہ الکبریٰ نے کبھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، خدیجہ مجھے محسوس ہوتا ہے، شرم کبھی کبھی آتی ہے میں تیرا مال قربان کروں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مسکرا کہ آقا شرم کیسی، یہ مال میرا نہیں، میں تو سارا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر چکی، اب یہ میرا مال نہیں ہے، آپ کا مال ہے، مجھ خدیجہ سے کبھی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بکر، میں عرض کروں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جو مردوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، واحد وہ صحابی ہیں جن کی ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے اللہ کی توحید کو سر عام بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا؟ 38 لوگ مسلمان ہوئے تھے ابھی، کتنے جی؟ 38۔ میرے آقا کے سامنے آتے ہیں، آقا اب تو کافی ساری تعداد بن گئی ہے، آپ یوں کریں کہ اب چھپ کر دعوت نہیں دینی، اب چلتے ہیں برملا سب کے سامنے دعوت دیں گے۔ ایک واقعہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بڑی دیر میں مسلمان ہوئے نا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کھینچ کر کہا تھا، آئے آج عمر مسلمان ہو چکا، جو ہمارا راستہ روکنا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، آئے نہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ میں خدا کی قسم عمر کی جرت کی داد دیتا ہوں، میں عمر کی شجاعت کو مانتا ہوں، میں عمر کی بہادری کو مانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم جب جناب ابوبکر صدیق کی بہادری کا یہ واقعہ پڑھا، بے اختیار آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ آئے نا جناب ابوبکر صدیق، 38 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، آقا کے پاس آ کر کہتے ہیں، آقا اب تو تعداد بڑی ہو گئی، چلتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر برملا سب کو دعوت دیں گے، سب کے سامنے اعلان کریں گے، رب کی ربوبیت کا اقرار کریں گے، رب کی وحدانیت کو بیان کریں گے، اللہ کی توحید کا پرچار کریں گے۔ آقا فرماتا ہے، نانا ابو بکر ابھی تو تعداد میں ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ قوت میں ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ابو بکر فرماتے ہیں، آقا رب تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اجازت دیجئے، آج ہم 38 کے 38 کعبۃ اللہ کے اندر جا کے اپنے رب کے نام کا پرچار ضرور کریں گے۔ میرے آقا دیکھتے اجازت دیتے ہیں، چلیں جی چلتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر آگے مختلف ٹولیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب کے ساتھ آئے، ہر ایک شخص اپنے اپنے خاندان کی ٹولی کے پاس چلا گیا، جو مسلمان 38 تھے، سارے اپنے اپنے گروہ کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ ان کو ایک مخصوص انداز میں دعوت دینے کے لیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جو برملا اعلان کیا جا رہا ہے، صحابہ میں سے یہ سعادت صرف جناب ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں، ان الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ جیسے کلمہ توحید بیان کیا، وہاں مجمع کے اندر جتنے لوگ تھے سب کے سب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکتے ہیں، اور میرے آقا کے پیارے صدیق کو، میرے آقا کے پیارے دوست کو، اسلام کے پہلے خلیفہ کو، اماں عائشہ کے والد کو، آقا کے یار غار کو، آقا کے اوپر مال قربان کرنے والے کو رب کعبہ کی قسم تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ ابو بکر لہو لہان ہو گئے، ابو بکر بیہوش ہو گئے۔ خدا کی قسم کتاب لکھنے والا لکھتا ہے، نہیں معلوم تھا کسی کو کہ ابو بکر کے بدن کے اندر روح موجود ہے، سانس موجود ہے یا نہیں ہے، چہرہ، سر، ناک سب کے سب خون میں لطبت ہے، نہیں پہچانا جا رہا۔ جناب ابوبکر صدیق کو کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، خاندان والوں کو اطلاع ملتی ہے، خاندان کے لوگ بھاگ کر آئے اور ان کافروں سے ابو بکر صدیق کو چھڑوا کر کپڑے میں لپیٹ کر ابو بکر کے گھر کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ چارپائی کے اوپر ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی کے گرد رشتہ دار موجود ہے، ماں بھی سرہانے کے قریب بیٹھی ہے، باپ بھی سرہانے کے قریب بیٹھا ہے، بیویاں بھی پاس بیٹھی ہے۔ سب دیکھتے ہیں، اب ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے نام کس کا لیتا ہے، کیونکہ عالم یہ ہوتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ مشکلات کے اندر جب انسان بے ہوشی سے منہ کھولتا ہے، سب سے پہلے یا تو ماں کا نام لیتا ہے یا باپ کا نام لیتا ہے، کسی کو زیادہ محبت ہو تو اپنی بیوی کو بلایا کرتا ہے۔ اب سب پریشان ہیں، ماں بھی بیٹھی ہے، کس کا نام پہلے لیں گے؟ مجھے پکارتے ہیں، ابا کو پکارتے ہیں، بیویوں کو پکارتے ہیں،
بچوں کو پکارتے ہیں، کس کو پکاریں، لیکن خدا کی قسم چشم فلک حیران رہ گئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، بدن کے اندر سانس کی کیفیت کا پتہ نہیں چل رہا، بے ہوشی کا عالم ختم ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، لب ہلتے ہیں تو سب سے پہلے جملہ نکلتا ہے، لوگوں یہ بتاؤ کہ میرے آقا مدنی کس حال کے اندر ہے۔ ماں منہ قریب کر کے کہتی ہے ہدیے تجھے کیا کہیں، تجھے کیا ہو گیا، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی تو نے اس شخص کا ابھی تک والدہ مسلمان نہیں ہوئی ہے، کہنے لگی اتنی مار کھانے کے باوجود بھی، بے ہوشی ہونے کے باوجود بھی، اپنی جان مشکلات میں ڈالنے کے باوجود بھی تو اس شخص کا نام ابھی نہیں چھوڑتا۔ جناب ابوبکر صدیق مسکرا کے کہتے ہیں میں نے جس کا کلمہ پڑھا خدا کی قسم اس کا غلام بن گیا، اب جان تو جا سکتی ہے، صدیق کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں موڑ سکتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا دوائی کھا لے، کہا ابا جان نہیں کھاؤں گا، ماں کہتی ہے بیٹا کھانا تو کھا لے، کہا اماں جان نہیں کھاؤں گا، کہا کیا شرائط ہے، مذاکرات کر لیتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق مسکرا کے فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب تک جناب محمد عربی سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں، صدیق کے پیٹ کے اندر ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اماں کہتی ہیں روتے ہوئے بیٹا مجھے تو نہیں پتا تیرا پیغمبر کہاں ہے، کہا میں بتاتا ہوں نا، کہا کہاں ہوگا، کہا کان قریب کرو، کان قریب کیا، کہا جاؤ ام خیر کے جاؤ، جا کے ام جمیل کے گھر کے اندر جاؤ اور ان کو جا کر کہنا کہ میرے آقا کا پتہ بتا دیں۔ ماں دوڑتی ہوئی بے چین و بے قرار آتی ہیں، آ کے ام جمیل کے گھر کے اندر آ کے کہتی ہیں بتا تیرا پیغمبر کہاں ہے۔ ام جمیل کہتے میں تو نہیں جانتی، کہا صدیق کی حالت بری ہے، کہا میں صدیق کو بھی نہیں جانتی، ہاں یہ مجھے ضرور پتہ ہے، میں نے سنا ہے کہ تیرے بیٹے کو تشدد کیا گیا، مارا گیا، زخمی ہے، لہو لہان ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ اس کے حال پوچھنے کے لیے آ سکتی ہوں۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے، میرے صدیق اکبر کی والدہ ام جمیل کو لے کر صدیق اکبر کے گھر کے اندر آتی ہیں، چارپائی پہ صدیق لیٹے ہوئے ہیں، صدیق کی حالت کو دیکھ کر، زخموں کی حالت کو دیکھ کر، خون نچڑتا دیکھ کر ام جمیل کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، روتے ہوئے کہتی ہے اے صدیق میں رب سے دعا کرتی ہوں اللہ تیرے حال کے اوپر رحم کرے۔ صدیق کہتے ہیں ام جمیل دعا بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا میرا پیغمبر کس حال میں ہے، میں اپنے پیغمبر کو اپنے آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام جمیل کہتے ہیں ساتھ تیری ماں کھڑی ہے، مسلمان تو نہیں ہوئی ہے، میں اس کے سامنے پیغمبر کا پتہ کیسے بتا دوں۔ صدیق نے اس وقت جب ماں کافر تھی ماں کی جانب سے اعلان کر کے کہا ام جمیل صدیق کی ماں ہے، جان تو دے سکتی ہے لیکن پیغمبر کا پتہ کسی کو نہیں بتا سکتی، بتا دے پیغمبر کس جگہ پہ ہیں۔ پیغمبر کا بتایا گیا، وقت گزرا، شام کے وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں، زخموں کے باوجود کھاتے کچھ نہیں ہے۔ شام کے وقت ایک کندھا والدہ کے، ایک بازو والدہ کے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں اور دوسرا بازو ام جمیل کے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں، لٹکتے پاؤں کے ساتھ زخمی حالت کے اندر میرے آقا کی محفل کے اندر پہنچتے ہیں۔ خدا کی قسم ذرا عشق و مستی کے اندر ڈوب کر سوچنا، میرے آقا کا یہ غلام، میرے آقا کا یہ جانثار صحابی، میرے آقا کا یہ پہلے خلیفہ، میرے آقا کے یہ محبت کرنے والے جب لٹکتے پاؤں سے زخمی حالت کے اندر میرے آقا کے پاس پہنچے، دار ارقم کے اندر میرے آقا موجود تھے، آقا نے دور سے دیکھا صدیق آ رہا ہے، خدا کی قسم نبوت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی، میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صدیق کا چہرہ پکڑتے ہیں اور مسکرا کے صدیق کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے اللہ اس صدیق نے میرے لیے تکلیف سہی ہے تو خدا کی قسم میں کیوں نہ کہوں میرے آقا کا یہ پیارا صحابی صدیق وہ ہے جس نے سب سے پہلے برملا میرے اللہ کی توحید بیان کی، صدیق وہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے آقا کے اوپر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، صدیق وہ ہے جس نے آقا کے نکاح کے اندر اپنی بیٹی دے دی، صدیق وہ ہے جس نے اپنا گھرانہ آقا کے اوپر قربان کر دیا۔ اسی جگہ پر میرے آقا کے سامنے زخموں کے اندر میرے آقا کے سامنے درخواست کرتے ہیں آقا آپ کی دعا تو وہ آسمانوں والا قبول کرتا ہے، آقا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ میری ماں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے دل کے اندر اسلام نہیں آیا، آقا آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے میری ماں کو اسلام کی دعوت دیجئے، مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ اٹھیں گے میری ماں کے سینے کے اندر میرا اللہ اسلام پہنچا دے گا۔
ہوا بھی ایسے، اسی مجلس میں میرے آقا نے دعا کی اور صدیق کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ خدا کی قسم جس طرح صدیق نے بغیر سوچے کلمہ پڑھا تھا، صدیق کی ماں بھی اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی جو اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، پھر اپنا مال، پھر یہ نہیں ہے کہ جناب صدیق اکبر نے اسلام کے اندر سب سے پہلے ایک اور کام جاری کیا، سیاست تھی۔ اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اس کو چھپا کے نہیں رکھا، اس کو بچا کے نہیں رکھا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے مال کے اندر سے خرید کر کے وہ کمزور مسلمان، وہ غلام مسلمان جو غلامی کی زندگی ظلم و تشدد میں گزار رہے تھے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ وہ کون کون سے غلام تھے، کن کن کو خرید کے آزاد کیا، انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے اگلے جمعے کریں گے۔